پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ہم نے نیکی کی تقسیم کر رکھی ہے نا کہ یہ بڑی نیکی ہے، یہ چھوٹی نیکی ہے، یہ ہم نے اپنی ظاہری سمجھ سے کر رکھی ہے، ورنہ اللہ کے ہاں اگر ہم دیکھیں تو چھوٹی اور بڑی نیکی کا معیار کچھ اور ہے۔ اللہ کے ہاں اس نیکی کی قیمت ہے جو آپ نے اخلاص کے ساتھ اللہ کی خوشنودی کی خاطر کی ہے۔ یعنی اگر ہم کوئی بھی نیکی ہے وہ صرف اللہ کی رضا کی خاطر یا اللہ کی خوشنودی کی خاطر انجام دے رہے ہیں، چاہے وہ چھوٹی سی نظر کیوں نہیں آ رہی ہو، مگر اللہ کے ہاں وہ بڑی ہوتی ہے، اس کا وزن بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ جس جذبے سے انسان وہ نیکی کر رہا ہے نا وہ جذبہ اللہ کے ہاں قدر اور قیمت والا ہے۔ جیسے کہ قرآن مجید میں اللہ نے قربانی کے بارے میں فرمایا ہے کہ اللہ کے ہاں جب ہم وہ بڑی عید پہ قربانی کرتے ہیں نا تو اللہ کے ہاں ہمارے پاس جو قربانی کی جانور کا گوشت ہے وہ نہیں پہنچتا۔ یعنی قربانی کے لیے اکثر لوگوں سے آپ نے سنا ہوگا وہ کہتے ہیں کہ موٹا سا تازہ سا جانور لے لیں، یا کوئی اکثر کچھ لوگ کمزور سا جانور لے لیتے ہیں، تو جو قربانی کے لیے ہم بہت موٹا تازہ جانور خرید کر اس کی قربانی کر دیتے ہیں نا تو اس کا جو گوشت ہے یا اس کا جو خون ہے وہ اللہ کے پاس نہیں پہنچے گا، بلکہ ہمارے دل کا تقویٰ، یعنی ہمارے دل میں اللہ کی رضا جوئی کی جو نیت ہے وہ اللہ کے پاس پہنچے گی۔ اور اگر یہ چیز دل میں موجود ہے اور ہم نے چھوٹا سا بھی بکرا، چاہے ہم نے چھوٹا سا بھی بکرا قربان کر دیا ہے جو بظاہر دیکھنے میں بہت سا معمولی ہوگا، آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ بہت لاغر قسم کا جانور ہے، بہت کمزور جانور ہے، لیکن اگر وہ خالصتاً اللہ کو راضی کرنے کے لیے کی ہے اور اس نیت سے کی ہے کہ صرف اللہ کو راضی کر لیں، تو وہ کوئی اور اس میں سے آپ کو کوئی اور نیت نہیں تھا، صرف یہ نیت تھا کہ ہم اس کو اللہ کی رضا کی خاطر قربان کر رہے، تو وہ قربانی اللہ کے ہاں بہت زیادہ اجر و ثواب والی ہوگی۔ اسی طرح میں آپ کو ایک گناہگار شخص کا سبق آموز واقعہ سناتی ہوں کہ حدیث شریف میں جیسے آیا ہے کہ سابقہ امتوں کے ایک فاسق و فاجر و گناہگار شخص تھا، وہ ایک رستے سے گزر رہا تھا تو رستے میں اس کو ایک کنواں نظر آیا، اس کو پیاس بھی بہت محسوس ہو رہی تھی، تو وہ چنانچہ وہ اس کنویں میں اترا اور اس نے اس کنویں سے پانی پی کر وہ چونکہ پھر باہر نکل آیا۔ اب جب باہر نکلا تو دیکھا کہ اس کنویں پر ایک کتا اپنی زبان باہر لٹکائے کھڑا ہے اور پیاس کی شدت سے وہ بہت بے چین ہے۔ اس شخص کے دل میں خیال آیا کہ یہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے اور پیاسی ہے، اور میں اس کی پیاس بجھانے کا انتظام کروں۔ اب اس کنویں پر نہ ڈول تھا، نہ رسی تھی، نہ کوئی برتن تھا جس کے ذریعے وہ پانی نکال کر اس کتے کو پلاتا۔ چنانچہ وہ شخص جو تھا دوبارہ کنویں میں اترا، اس نے اپنے پاؤں میں چمڑے کے جو موزے پہنے ہوئے تھے نا، اس نے وہ چمڑے کا موزہ اتارا اور اس کو پانی سے بھر دیا۔ اب اس موزے کو اس نے کنویں سے باہر نکالا اور اس کتے کو اس نے پانی پلایا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صرف اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس گناہگار شخص کی کیا کی مغفرت فرما دی۔ اب اس عمل کا موازنہ اگر ہم دوسرے عمل سے کریں نا، مثلاً ایک آدمی ہے جو کہ تہجد پڑھتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، یہ بہت بڑی نیکیاں ہے، تو کتے کو پانی جو ہے پلا دینا اتنا بڑا آپ کی ہمارے انسان عام لوگوں کی نظر میں اتنی بڑی نیکی نہیں ہے، لیکن ان کے مقابلے میں یہ اگر ہم دیکھیں تو بہت چھوٹی معمولی سی نیکی ہے، لیکن اللہ نے صرف اس ایک عمل کی بنیاد پر اس کی کیا کی مغفرت فرما دی۔ تو نہ جانے کس اخلاص کے ساتھ اور کس جذبے کے ساتھ اس نے یہ کام کیا تھا کہ جو اللہ کے ہاں اس نے ایک بڑا مقام اور مرتبہ پا لیا۔ لہٰذا ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ اللہ کے ہاں کس انسان کو کس وقت کس عمل پر اللہ جو ہے وہ نواز دی۔ تو ہمیں لائف میں زندگی میں اپنی ان چیزوں کو شامل کرنا چاہیے، کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اپنے معمولی سے معمولی چیزوں کو بھی وہ جو ہے اس کو چھوٹی چیز نہ سمجھے، یعنی انسان کے سب سے جو ہیویسٹ اعمال ہوں گے نا، وہ جو پلڑے کو بھاری کریں گے، وہ انسان کا کیا ہوگا، حسن اخلاق ہوگا، یعنی اچھا اخلاق ہوگا، لوگوں کے ساتھ اس کا رویہ کیسا ہے، بیوی کے ساتھ کیسا ہے، ماں باپ کے ساتھ کیسا ہے، لیکن چونکہ انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے میں اس چیز کو اہمیت نہیں دی جاتی، اور اچھے اخلاق ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ یعنی اگر ہم دیکھیں تو اچھے اخلاق اور ہمارے اچھے اخلاق کے حقدار وہ لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ قریب ہیں، یعنی جیسے ماں باپ، بیوی، بچے، ہمسایہ، اس طرح کے لوگوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ اور اس سب سے ہمیں ایک درس یہ ملتا ہے، ایک سبق یہ ملتا ہے کہ ہمیں جو ہے اپنے
कोशिश जारी रखनी चाहिए, अपनी कोशिश को कंटिन्यू करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि ये मामूली सी नेकी है, ये एक बड़ी नेकी है। इन चीज़ों का जहन में हमें कुछ भी वो नहीं ख्याल नहीं होना चाहिए, लेकिन बस हमें अपनी कोशिश जारी रखनी चाहिए। और इन सब से अखलाक से आप लोगों ने सुना भी होगा कि अखलाक से नेकी का वज़न बढ़ता है, राइट। तो हमें ज़िंदगी में चाहे आप किसी भी मोड़ पे हो, किसी जगह पे भी हो, कोशिश करें कि आप दूसरों को अपनी ज़ात से खुशियाँ जो है वो दें, अपनी अखलाक अच्छे करें, लोगों में खुशियाँ बांटें, लोगों को खुश रखा करें, अपने इर्द गिर्द का माहौल जो है वो खुशगवार बनाएं। और मेरी दुआ है कि आप अल्लाह ताला आप सबको नेक कामों की तौफीक दें, और जितना हो सके मेरे इस वीडियो को आगे फैलाएं ताकि लोगों को इससे फ़ायदा पहुंचे। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, लाइक किया है, व्यूज़ आ रहे हैं मेरे, तो उन सब के लिए मैं दिल की गहराइयों से दुआगो हूँ कि अल्लाह उनको ज़िंदगी के हर मुकाम पे कामयाब करे। अल्लाह उनकी ज़िंदगी और उनकी ज़िंदगी में जो जितनी भी ख्वाहिशात है, खुशियाँ हैं, अल्लाह उन सबको